السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقیت، اللہ پاک کا یہ نام بہت خوبصورت ہے، المقیت۔ آج انشاءاللہ ہم المقیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ المقیت یعنی رزق دینے والا، قوت دینے والا، رزق خوب زیادہ عطا کرنے والا۔ اللہ پاک اپنے تمام مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، بے شک وہی دیتا ہے۔ اس کی توانائی عطا کرنے والا ہے اور وہی دینے والا ہے، اس کی ذات، اور وہی ہر طریقے کے رزق کو عطا فرماتا ہے۔ ساری جاندار مخلوق ہو، اس کی جتنی بھی مخلوق ہو، ساری جاندار مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہی دیتا ہے، سب کو روزی بانٹتا ہے۔ ایسا کہ دینے والا ہے کہ وہ اپنے سبھی بندوں کو دیتا ہے، وہ جو سجدہ کر رہے ہیں انہیں بھی دیتا ہے، جو سجدہ نہیں کر رہے انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی ساری مخلوق، کہیں پہاڑ میں تو کہیں سمندر میں، اللہ انہیں بھی رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سارے بندوں کو رزق عطا فرمائے، اور ساری مخلوق کے لیے اللہ پاک نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزی طلب کرنے کے لیے تم دعا پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی حالت میں بنا کسی یار مددگار اور ساز و سامان کے اس دعا کو پڑھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے مہمان اور داماد بن گئے تھے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں ہر اس بھلائی کا جو تو اس سمے میری طرف اتارے اور محتاج ہوں۔ اگر اللہ پاک کبھی اگر رزق کے دروازے کسی کے لیے بند تو ہرگز نہیں ہوتے، لیکن کسی کے رزق میں خوب برکتیں ہوتی، کسی کے رزق میں کمی ہوتی ہے تو وہ نراش ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں اتنا کم کیوں؟ نہیں، انہیں نراش نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کو زیادہ یاد کرتے ان کے اگر رزق میں کمی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں اللہ مجھے پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، میرے رزق میں اتنی کمی کیوں؟ اللہ کو جو نہیں یاد کرتے ان کے پاس خوب رزق ہوتا ہے، خوب دولتیں ہوتی، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی بات پر اللہ آزماتا ہے، اور وہ اپنے ہر ایک مخلوق کو، ہر ایک بندے کو آزماتا ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ مانگو مجھ سے، مانگتے رہو، رزق کے دروازے کھلے ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ورد کرے، اللہ کو پکارو، وہی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے۔ اس کی ساری مخلوق رزق کے لیے تیار ہے اور وہی لیتی ہے اللہ سے، کیونکہ وہی بانٹنے والا ہے، وہی دیتا ہے، اور ساری مخلوق اسی سے لیتی ہے، کیونکہ مخلوق اسی سے لے رہی ہے نا، کیونکہ اللہ عطا کر رہا ہے تو مخلوق بھی اللہ سے ہی لے رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے، بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، بے شک وہی عطا فرماتا ہے۔ سبھی مخلوق کے لیے اس نے سارے دروازے کھولے ہیں، اور مومن کے لیے رکھ دیا ہے پورا رزق۔ فرشتوں کو تسبیح کے طور پر رزق عطا فرما دیا ہے، جانداروں کو اپنی طریقے سے رزق دیا ہے، جنات کو سب کے اپنے طریقے سے اللہ پاک نے رزق عطا فرما دی ہیں، جو زمین کے اندر ہے، جو آسمان میں، جو عرش پر ہے، جو فرش کے پر ہے، اور جو زمین کے اندر ہے، اللہ پاک نے سبھی کا رزق عطا فرمایا ہے۔ المقیت، بے شک اللہ المقیت ہے۔ المقیت کا لفظ قوت سے ہے۔ قوت کا معنی ہے روزی، یعنی کہ قوت دینے والا، بے شک وہی قوت دینے والا ہے، وہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بے شک وہی عطا فرماتا ہے، اس کے سوا کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے، اس نے سب کچھ دے دیا ہے، کھانا پینا، گھر پہننا اوڑھنا، سب کو اپنے مطابق عطا کیا ہے، ساری مخلوق کو دیا ہے، جنگل میں رہنے والے جانوروں کو دیا ہے،
پانی تالاب کا انتظام کر دیا ہے، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کا انتظام کر دیا ہے، انہیں بھی رزق دیا ہے، کیڑے مکوڑوں ان کا بھی اپنا رزق ہے، سبھی کا سب کے رزق اللہ پاک نے عطا فرما دیے ہیں، اور کہہ دیا ہے کہ بے شک میں ہی دینے والا ہوں، بے شک اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے سبھی جاندار کے لیے اللہ پاک نے کھانا رکھا، پانی رکھا، ساری نعمتیں رکھی، سب کچھ رکھ دیا، ٹھنڈ ہو ان کو ٹھنڈ کا انتظام کر دیا ہے نا، جانور اگر ٹھنڈی میں ہوتے ان کی بھی اللہ پاک نے انتظام عطا فرما دیے ہیں، گرمی ہو تو چھت کے انتظام ہیں، تم میں سے کسی ایک پر بھی اللہ پاک نے ظلم نہیں کیا، اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو ہر کسی کو دیتا ہے، اللہ ہر کسی کو دے رہا ہے، اپنی ساری مخلوق کو دیے جا رہے ہیں، جو سجدہ نہیں کر رہے انہیں بھی مل رہا ہے، جو کر رہے انہیں بھی مل رہے ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور انہی پر جہاں جہاں جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے رزق عطا فرما دی ہے، اللہ پاک نے سبھی چیز کا انتظام کیا ہے، اللہ پاک نے پوری پلاننگ کر رکھی ہے، قرآن مجید میں پورا ریکارڈ کر دیا ہے ساری چیزوں کا کہ کیا ہے، تم اسے ڈھونڈ لو، بے شک، اور ہم لوگ قرآن میں سب چیز دیکھ سکتے ہیں، اللہ پاک نے ساری چیزیں قرآن میں دے دی ہے، لکھ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رزق میں کمی ہے، کئی لوگ کہتے کئی دفعہ کہتے ہیں رزق میں کمی ہے، برکتیں نہیں ہیں، تو انہیں کثرت سے المقیت کا ورد کرنا چاہیے، بے شک اللہ پاک ہی المقیت ہے، سب کو عطا کیا ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو کیسا بھی ہو، اللہ پاک نے سب کو رزق عطا فرمایا ہے۔ بعض لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے ان کو بہت طریقے سے وہ ایک ٹائم کا کھانا 2 ٹائم کا کھانا بھی ان کے لیے بہت مطلب کہ محال ہو جاتا ہے، اور کچھ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا ذکر کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے پاس خوب ساری دولت اور پیسہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے سارے راضی ہو سکتا اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی چیزیں انہیں اس دنیا میں دی ہوں اور کہیں اور مخلوق دوسری مخلوق سے محبت کرتی، یہ بھی رزق ہے اللہ پاک کی طرف سے، اخلاق کرنا یہ بھی رزق ہے، یاد رکھے محبت کرنا محبت بانٹنا یہ بھی رزق ہے، یاد رکھے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ مومن بندہ مومن سے محبت فرماتا ہے۔ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سیوا میں حاضر ہو کر کہہ رہا ہوں، کیا دنیا میری طرف سے چلی گئی ہے، یعنی مجھ سے دنیا نے پیٹ پھیر لیا ہے یا وہ مجھ سے دور ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ اس نے کہا کہ ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صادق کے بعد سے سورج نکلنے تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا، پھر چند دن کے بعد آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی۔ بندہ جب رزق کے اس میں کمی آ جاتی ہے، جب اس پر پورا مکمل طریقے سے صبر کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آزمائش کے گھیرے میں اور یہ کتنا صبر کرتا ہے۔ اگر اس وقت وہ اپنے رزق کو دیکھتے ہوئے اگر وہ صبر کر رہے ہیں، اگر رزق میں کمی ہے تو اللہ اسے بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔